بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج آپ نے پیج نمبر 23 کی ریڈنگ کرنی ہے اور ٹاپک ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے؟ خیرات، صدقہ۔ اور اس میں کیا آپ نے پڑھنا ہے؟ فضیلت۔ فضیلت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیکی، عمدگی، بڑائی، برتری، بہتری اور معاشرتی اہمیت۔ معاشرتی یعنی معاشرے میں، معاشرہ کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے ارد گرد کا جو ماحول ہوتا ہے جہاں ہم رہتے ہیں، اس میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا معنی و مفہوم۔ مفہوم کیا ہوتا ہے؟ یعنی سمجھا گیا، جو سمجھ میں آئے، یعنی کس سینس میں آپ اس کا میننگ لے رہے ہیں۔ زکوٰۃ کے لغوی معنی ہیں، لغوی یعنی لغت میں، ڈکشنری میں پاک ہونا، بڑھنا یا نشو نما پانا۔ نشو نما کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پھلنا، پھولنا۔ اصطلاح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کس سینس میں آپ اس کا میننگ لے رہے ہیں۔ اصطلاح میں حلال طریقے سے کمائے گئے مال میں سے مقررہ شرح کے ساتھ معین مقرر حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد مسلمان کا مال نہ صرف پاک ہو جاتا ہے بلکہ اس میں برکت ہوتی ہے اور وہ مزید بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی کیا ہوتی ہے؟ کیش، یعنی آپ کے پاس کتنے منی ہے، یا سامان تجارت موجود ہو۔ اس خاص مقدار کو نصاب کہتے ہیں۔ سونے کا نصاب 7.5 تولے اور چاندی کا نصاب 52.5 تولے ہے۔ زکوٰۃ کسی مال یا چیز پر اس وقت فرض ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو مال کا جو 40واں حصہ ہوتا ہے وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی 2.5% کے مطابق ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آگے ہے مصارف زکوٰۃ، یعنی ہم نے یہ زکوٰۃ کن لوگوں پر خرچ کرنی ہے یا کہاں خرچ کرنی ہے۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ کے مستحق افراد ہیں۔ مستحق مین حقدار۔ ان کی تعداد 8 ہے۔ سورۃ التوبہ میں مصارف زکوٰۃ کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما الصدقات، بے شک صدقات، یعنی صدقات کس کو کہا گیا ہے؟ زکوٰۃ کو۔ لیے للفقراء، مفلسوں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے یا محتاجوں کے لیے، والعاملین، اور کارکنان صدقات کے لیے، یعنی جو صدقات اکٹھا کرتے ہیں، علیہا والمؤلفات قلوبہم، اور ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف قلوب منظور ہو، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے والوں کے لیے، والغارمین، اور قرض داروں کے لیے، یعنی ان کا قرض ادا کرنے کے لیے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں یعنی جہاد کے لیے، وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں ان کے اوپر۔ یعنی 8 مصارف بتا دیے گئے ہیں۔ ایک ہیں مفلس، دوسرے محتاج، تیسرے کارکنان صدقات، یعنی جو عاملین ہوتے ہیں زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرتے ہیں زکوٰۃ اکٹھا کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ تالیف قلوب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو نئے مسلمان ہوئے ہوں نا، تو ان کی دل جمی کے لیے، یعنی وہ اپنے دین پہ جو انہوں نے اسلام قبول کیا اس پہ قائم رہیں، ان کے لیے، اور غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے، یعنی اگر کوئی قیدی ہے اور وہ رقم ادا نہیں کر سکتا، ان کے آزاد کروانے کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم ادا کر سکتے ہیں، خرچ کر سکتے ہیں۔ اور قرض داروں کے لیے، یعنی جو غریب ہے اور وہ قرض ادا نہیں کر سکتا تو اس پہ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، یعنی ہر طرح کے جہاد کے لیے، اس میں علم بھی آ سکتا ہے، علم بھی تو ایک جہاد ہی ہے نا، اس کے لیے بھی آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، اور مسافروں کی مدد کے لیے۔ اس کے بعد ہے ہیڈنگ ہے زکوٰۃ کی فضیلت و اہمیت۔ زکوٰۃ اہم ترین مالی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا، اب پیج نمبر 24 اوپن کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت سی جگہوں پہ زکوٰۃ کے بارے میں بتایا ہے۔
حضرت معاذ کو جب آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے یمن بھیجا تھا تو انہیں بھی تلقین کی تھی کہ وہ یمن کے لوگوں کو بتائیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہے، لہٰذا وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ اس دنیا میں اللہ نے کچھ لوگوں کو بے شمار مال و دولت سے نوازا ہے اور کچھ کو کم۔ جس طرح زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، اسی طرح رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جس سے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی اس بات کا اظہار بھی ہے کہ مال و دولت دراصل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس لیے اس کے حکم کے مطابق مسکین کون ہوتے ہیں؟ غریب لوگ، اور دوسرے مستحق حقدار لوگوں کو بھی اس میں سے حصہ دیا جائے۔ جب کوئی مسلمان مال و دولت جیسی نعمت اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے اوپر قرض قرار دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ یہ قرض کئی گنا بڑھا کر واپس کرے گا۔ اسلام میں زکوٰۃ ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب اور ادا نہ کرنے کا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ زکوٰۃ جو ہے اسلام کا پل ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالیٰ نے اس سے شر کو دور کر دیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا معاشرے میں ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے، یعنی اس کا یہ نہ ہو کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ پھر اگر اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت اکٹھی ہو جائے گی تو معاشرے کا جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گا، وہ امیر سے امیر ہو جائے گا اور جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہو جائے گا اور اس کی ضروریات بھی پوری نہیں ہوں گی۔ تو نیکسٹ ہیڈنگ ہے زکوٰۃ کی معاشرتی اہمیت اور فوائد۔ معاشرتی لحاظ سے زکوٰۃ کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1 ہے زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور وہ بڑھتا ہے۔ نمبر 2 زکوٰۃ کے ذریعے امیر لوگوں کے دلوں میں غریب لوگوں کے لیے ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح غریبوں کے دلوں میں امیروں کے لیے احترام بڑھتا ہے جس سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 3 زکوٰۃ کی رقم سے قومی بہبود کیا ہوتا ہے؟ بہتری کہ فلاحی مین فلاحی کام یعنی بھلائی کے کام مکمل ہوتے ہیں۔ نمبر 4 زکوٰۃ کی ادائیگی سے دلوں میں مال کا لالچ اور محبت کم ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 5 پوائنٹ زکوٰۃ کے نظام سے معاشرے کے پسے ہوئے طبقات اور محروم لوگوں کے دلوں کے اندر احساس محرومی ختم ہو جاتی ہے اور وہ خود کو معاشرے کا اہم فرد سمجھنے لگتے ہیں۔ نمبر 6 پوائنٹ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے سے غربت و افلاس کیا ہوتا ہے؟ غریبی، مفلسی، تنگ دستی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7 پوائنٹ زکوٰۃ کی وجہ سے نئے مسلمان ہونے والے گھرانے یعنی جو نو مسلم ہوں زیادہ اعتماد اور اطمینان کے ساتھ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے لگتے ہیں۔ نیکسٹ پیج ہے پیج نمبر 25۔ اسلام نے زکوٰۃ کی بدولت ایک سنہری معاشی نظام دیا ہے۔ معاشی کیا ہوتا ہے؟ یعنی روزی اور بسر اوقات کے متعلق جو نظام ہو، یعنی ہم کیسے کماتے ہیں۔ اسی نظام کی بدولت افراد معاشرے میں خوشحالی اور بہتر روزگار کے مواقع میسر آتے ہیں۔ دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے کی بجائے معاشرہ کے ہر فرد کے پاس جاتی ہے۔ معاشی نظام کی بہتری کی وجہ سے ملک و ملت کے لوگوں کو باہمی سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسلامی نظام پر عمل کرنے سے استحصالی کیا ہوتی ہے کہ کسی کا حق ہے تو وہ آپ نے چھین لیا، یعنی وہ حقدار تھا اس کو وہ ملے نہ کسی اور کو، جس کو وہ انگلش میں ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں۔ قوتوں کا خاتمہ ہوتا ہے اور قومی فلاحی ریاست کون سی ہوتی ہے؟ یعنی ایسی ریاست جہاں عوام کو ہر طرح کی سہولت ہو، جیسے جان و مال کی حفاظت اور روزگار کا ملنا وغیرہ تشکیل پاتی ہے۔ اس کے بعد آپ اس کی ایکسرسائز کر لیں، خالی جگہ ہے۔ زکوٰۃ کے لفظی معنی پاک ہونا، بڑھنا یا نشوونما پانا۔ نشوونما پانا کا پہلے بھی میں نے آپ کو میننگ بتایا، پھلنا پھولنا۔ زکوٰۃ پانا ہے۔ زکوٰۃ نمبر 2 والی ہے زکوٰۃ ایک ڈیش عبادت ہے، مالی عبادت ہے۔ نمبر 3 قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز قائم کرنے اور ڈیش کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ زکوٰۃ دینے یا زکوٰۃ ادا کرنے دونوں ٹھیک ہیں کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ نیکسٹ پیج ہے پیج نمبر 26۔
دال والی ہے خالی جگہ، مال و دولت دراصل اللہ کی دی ہوئی ڈیش ہے، نعمت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد ڈیش پاک ہو جاتا ہے، بلینک میں کیا آئے گا؟ مال پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے درست فکرے بتانے ہیں آپ نے کہ کون سا درست ہے اور کون سا غلط ہے۔ زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر مسلمان پہ تو فرض نہیں ہے نا، اب غریبوں پہ تو فرض نہیں ہے نا، صرف انہی پہ جو صاحب حیثیت ہیں، تو یہ کراس ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہے دولت خرچ کرنا، ابھی آپ نے بلینک میں پڑھا ہے کہ اس کا معنی ہے پاک ہونا، بڑھنا یا نشو و نما پانا، تو اس لیے یہ بھی کراس ہے۔ نمبر 3، زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے یہ۔ نمبر 4، زکوٰۃ کی رقم ادا کرنے سے دراصل مال میں اضافہ ہوتا ہے، ہاں جی یہ بھی درست ہے۔ مسافروں کو، نیکسٹ پوائنٹ ہے، مسافروں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، یا آپ نے جو 8 مصارف پڑھے ہیں تو اس میں لاسٹ والا پوائنٹ یہی تھا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایم سی کیوز ہیں اور آپ نے سرکل کرنے ہیں ایم سی کیوز۔ سونے کا نصاب کتنا ہے؟ جیم والا ہے 7.5 تولے۔ زکوٰۃ کی نمبر 2 والا، زکوٰۃ کی ادائیگی کب واجب ہوتی ہے؟ 1 سال کے بعد، جیسے پاکستان میں انہوں نے ایک فکس کر دیا وہ سال میں 1 رمضان، تو 1 رمضان کو زکوٰۃ کاٹ لی جاتی ہے۔ نمبر 3 والا پوائنٹ، مصارف زکوٰۃ کی تفصیل قرآن مجید کی کس صورت میں ہے؟ سورۃ التوبہ، جیم والا پوائنٹ ٹھیک ہے۔ نمبر 4، زکوٰۃ کے ذریعے امیر لوگوں کے دلوں میں کون سا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ ہمدردی کا، دال والا پوائنٹ ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ، مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ لاسٹ والا تو 8۔ چلو اب اسٹوڈنٹس ڈائری آپ لوگ نوٹ کر لیں، ریڈنگ پلس لرن آبجیکٹو آف زکوٰۃ۔